السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دیتی تھی اور برا کہتی تھی، تو ایک شخص نے اس کا گلا دبا دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو ناقابل سزا قرار دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی نبی کو برا کہے اسے قتل کیا جائے، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہے اس کو کوڑے لگا دیے جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر غزوات اور جنگوں میں حکم دیتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، لیکن توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شریعت میں اتنا سنگین جرم ہے، اگر اس کی مرتکب عورت بھی ہو تو قابل معافی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور عورتوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بد زبانی کیا کرتی تھیں، ان کے قتل کا حکم جاری کیا تھا۔ اسی طرح مدینہ میں ایک نبینہ صحابی کی ایک چہیتی اور خدمت گزار لونڈی، جس سے ان کے قول کے مطابق ان کے موتیوں جیسے دو بیٹے بھی تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بد زبانی کا ارتکاب کیا کرتی تھی۔ یہ نبینہ صحابی اسے منع کرتے مگر وہ باز نہ آتی۔ ایک شب وہ بد زبانی کر رہی تھی کہ انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ جب یہ معاملہ حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو گواہ رہو، اس کا خون کوئی تاوان یا بدلہ نہیں ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبینہ قاتل کے بارے میں پیار سے کہا، دیکھو اس نبینہ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اعمیٰ یعنی نبینہ نہ کہو، بصیر و بینہ کہو، کہ اس کی بصیرت اور غیرت ایمانی زندہ و تابندہ ہے۔ اور جب ایک اور گستاخ ملونہ اسماء بنت مروان کو اس کے ایک اپنے رشتہ دار غیرت مند صحابی نے قتل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اگر تم کسی ایسے شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و امداد کرنے والا ہے، تو میرے اس جانثار کو دیکھ لو۔ یہ غیرت مند صحابی عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس ملونہ کے قتل سے فارغ ہوئے تو ان کے قبیلہ کے بعض سرکردہ افراد نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے یہ قتل کیا ہے؟ انہوں نے بلا تأمل کہا، ہاں، اور اگر تم سب گستاخی کا وہ جرم کرو جو اس نے کیا تھا تو میں تم سب کو بھی قتل کر دوں گا۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات عیاں ہے کہ گستاخ نبی کی سزا قتل ہے، تو جو بد نصیب اللہ عز و جل کے محبوب کی شان میں گستاخی کرے، ایسے شخص کو قتل کرنا کیوں جائز نہ ہوگا؟ جب فساد کی سزا قتل ہے تو پھر اس سے بڑھ کر فسادی کون ہو سکتا ہے؟ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے امت مسلمہ کا چین و سکون برباد کرے، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم سب سے بڑا جرم ہے، لہٰذا توہین رسالت کا مرتکب واجب القتل ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مراتب و درجات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔